100 کے 100 اونٹوں کو ذبح ایک دن کراتے تھے اور کھلاتے تھے۔ اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، جیسے آبا و اجداد ہوتے ہیں اولاد بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ آبا و اجداد کے سلسلے کو اگر سمجھنا ہے تو آپ ان کی نسلوں کے حال کو سمجھ لیجئے، ان کے بزرگ خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور پھر اگر بات کو واضح کرنے کے لیے کہیں تو میں آپ کی خدمت میں واضح بھی کرتا چلوں۔ یہ سخاوت دیکھی آپ نے کس کی؟ علی کے پردادا کی سخاوت ہے۔ یہ علی کے پردادا کی سخاوت ہے یہ کہ علی کے پردادا نے ملنے والے 100 اونٹوں کو اپنے استعمال کے لیے نہیں رکھ لیا، بلکہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، پورے مکے والوں کو کھلا دیا۔ تو جب پردادا کی سخاوت یہ ہے تو پھر اس پوتے کی سخاوت کیسی ہوگی؟ اسی لیے تو تاریخ نے لکھا کہ جب سائل آیا اور سائل نے سوال کیا کہ یا علی بھوکا ہوں روٹی چاہیے، تو میرے مولا نے فرمایا قمبر یہ بھوکا ہے اسے روٹی دے دو۔ کہ مولا روٹی روٹیوں میں ہے، کہ روٹیاں دے دو۔ کہ مولا روٹیاں دسترخوان میں ہے، کہ دسترخوان دے دو۔ کہ مولا دسترخوان اونٹ پر ہے، کہ اونٹ دے دو۔ کہ مولا اونٹ قطار میں ہے، میرے مولا نے کہا قطار دے دو۔ مہارے ناکے کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے قمبر۔ کسی نے پوچھا قمبر کیا ہو گیا، مہارے ناکے کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہ اگر اب میں یہ کہتا کہ مہار ناکہ میرے ہاتھ میں ہے تو علی کہتا قمبر تو بھی چلا جا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ تو یہ جیسا دادا ہوتے ہیں، پردادا ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں خاندان کے، ویسے ہی ان کی آنے والی نسلیں ہوتی ہیں، اور ان میں وہ شرافتیں، وہ اخلاق، وہ کردار جو بزرگوں میں پایا جاتا ہے وہ تمام چیزیں آنے والی نسلوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو حضرت ہاشم کا کردار تاریخ نے بیان کیا، اور اس تاریخ میں یہ بیان کیا، اور بہت سی تاریخیں ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے کردار کشی کی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیوں کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، داون وقت میرے پیش نظر رہے گا، کم سے کم وقت میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا، چونکہ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ موسم سرما کافی سرد ہو چکا ہے، اور بزرگوں کی بزرگی کا خیال، کثرت مجالس پیش نظر ہیں۔ الحمدللہ ابھی مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور اب 7 اور اس کے بعد 8 محرم صبح ہے، اس کا سلسلہ صبح ہی سے آغاز ہو جاتا ہے۔ آج 2 سلسلے آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایک سال پایا جاتا ہے جس کو ہجری سال کہتے ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس مذہب اسلام میں جو کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آغاز ہوتا ہے، ہجری سال کا آغاز، اور آپ 1430 ختم ہو چکی ہے، 1431 ہجری کا پہلی محرم سے آغاز ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہجری سال کا آغاز کب سے ہوا؟ ہجری سال تو پایا جاتا ہے صاحب، 1420 ہے، 1421 آئی، 1422 آئی، 1423 آئی، 1425 آئی، 1430 آئی، اور آج 1431 ہجری کا پہلی محرم سے آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ہجرت کے سلسلہ کہاں سے آیا ہے؟ تو شاید بہت سے نوجوان یہ کہیں گے کہ ہجرت سے ہجری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مگر ہجرت پیغمبر سے ہجری سال کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے۔ ہجری سال کے سلسلے کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب پہلی ہجرت مکے سے حضرت جعفر طیار نے کی ہے پیغمبر اسلام کے کہنے پر، اور جس ہجرت کو ہجرت حبشہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک تفصیل ہے، اگر میں اس تفصیل ہی کو عرض کرنے لگوں تو آج کی پوری مجلس خالی اس تفصیل ہی پر ختم ہو جائے گی، لیکن میں سمیٹ رہا ہوں اپنی تفصیل کو، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، کل صرف مصائب ہوں گے اور پرسوں تو ہے ہی 9 محرم، تو میں سمیٹ رہا ہوں۔ تو سال ہجری کا آغاز ہوا۔ یہ ہجرت ہوئی کیوں؟ میں سمیٹ کے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ہجرت اس لیے ہوئی کہ مکے میں جو شام چلا گیا تھا مکے سے، وہ پلٹ کر پھر مکے میں آیا، اور اس نے اپنی عداوت کو نکالنے کے لیے وہ بس موقع کی تلاش میں تھا، اور اسی موقع کے اوپر پیغمبر اسلام نے اسلام کا آغاز کیا، تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے 360 خداؤں کو ماننے والوں کے سامنے کہا کہ لا الہ الا اللہ، 360 خدا ماننے والوں کو کہا لا الہ الا اللہ، کہ کون نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ تو جب شام چلا گیا تو اسے بیٹھے بیٹھے ایک مدعا مل گیا کہ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے
خاندانی بنی ہاشم سے عداوت نکالنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ نسل در نسل نسل در نسل ایک سلسلہ چلا رہا تھا، بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، اپنے بتوں کو خدا مانتے ہوئے، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، اور اب ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے 360 کو مت مانو، ایک کو مانو۔ 360 بیکار ہے، یہ ایک سب سے کامیاب ہے، کامران ہے، یہ تمہیں کامیابی بنا دے گا۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا گیا، بہت بڑی گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں، بہت ہی بڑی گفتگو ہے، جیسے یہ کہا گیا اسے بیٹھے بٹھائے مدعا مل گیا، اور اس نے کہنا شروع کیا، دیکھے میں اس لیے ان کی مخالفت کرتا تھا کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، اور اب دیکھ رہے ہو تم سے، تمہارے خداؤں سے تمہیں دور کر رہے ہیں، تمہارے خداؤں سے تمہیں سجدہ کرنے سے روک رہے ہیں، تمہارے خداؤں کو مت مانو کہہ رہے ہیں، اور اس طرح کے پروپیگنڈے ہونے لگے، اور تمام رؤساء عمراء جتنی بھی صاحبان دولت تھے، صاحبان اختیار دے، بھائی ظاہر سی بات ہے 360 کا مطلب یہ ہے کہ 360 قبیلے، ایک ایک قبیلے کا ایک ایک بت تھا، تو ایک ایک قبیلے کے ایک ایک بت کے حساب سے اگر آپ لگائیں گے تو کتنے قبیلے بنیں گے؟ 360 قبیلے۔ اب 360 قبیلے ایک ساتھ مل کے جس کے پیچھے پڑ جائیں، 360 قبیلے، 360 قبیلے تو بہت بڑی بات ہے، ایک تنہا انسان کے پیچھے اگر 360 بندے پڑ جائیں تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، چیجائی کے 360 قبیلے۔ تو عالم یہ ہوگا عزیزان گرامی کہ بنی ہاشم پر ہر طرح کے سختیاں شروع کر دی گئی، ان سے لین دین بند کر دو، ان سے ملنا جھلنا بند کر دو، ان سے سلام بند کر دو، ان سے کلام بند کر دو، ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق مت رکھو، ان کے پاس آنا جانا بند کر دو، ان کو اپنے پاس بلاؤ نہیں، اور اس طرح کی تنبیہ سختیاں شروع کر دی گئی بنی ہاشم کے خاندان والوں کے اوپر۔ لیکن وہ ان سختیوں کا مقابلہ اس طرح کرتے رہے کہ انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی۔ کیوں؟ کہ جسے حق مل جاتا ہے تکلیف ضائع ہو جاتی ہے، جسے حق مل جاتا ہے اسے احساس تکلیف نہیں رہتا ہے، احساس تکلیف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سختیاں بڑھتی گئی تو پیغمبر اسلام نے ایک روز جعفر کو بلایا۔ جعفر کون؟ حضرت علی علیہ السلام کے بھائی، جنہیں ہم جعفر طیار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حالات بڑے سخت اور سنگین ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے